غربت کی اتنی سختیاں آپ بتا رہے ہیں، اتنی مشکلات آپ بتا رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو دل میں رہ گیا ہو کہ یار یہ بہت برا ہوا تھا میرے ساتھ، اگر پیسے ہوتے میرے پاس تو ایسا نہیں ہوتا؟ ہاں یاد ہے، بھائی نے کی ہے زیادتی، بڑے بھائی نے. کیا زیادتی؟ یہ زیادتی کی کہ ہمارے بچوں کو ہم کو گھر سے نکال دیا، بولا جاؤ یہاں سے. اس ٹائم ہمارا والد صاحب بھی زندہ تھا. ہمارے بچے پہلے ہم لے کر آئے تھے یہاں کراچی، پھر والد صاحب آ کے یہاں سے لے کے چلا گیا. جب لے کے چلا گیا تو پھر وہاں سے بھائی نے دوبارہ نکال لیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ تو گھر میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہوگی، اور کچھ نہیں. اب ان لوگ، میں تو خود گھر پہ ہی نہیں رہتا تھا. نہیں، لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں تو بھائیوں کے درمیان ہوتی ہیں، لیکن جب ایک بندے نے دیکھا کہ میرے بھائی کا اتنا زیادہ مالی معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر انہیں نکال کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کما نہیں سکتا ہے، کھلا نہیں سکتا ہے، تو کیا فائدہ اس کا. تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ شادی تو کر چکے تھے پہلے سے. اچھا، شادی کے بعد آپ کو پرابلم ہوا؟ جب کراچی آ گئے تو یہاں کیا مشکلات تھی روزگار؟ یہ ابھی مجھے 5-6 سال سے ہو رہا ہے، زیادہ پہلے سے نہیں ہے. یہ تقریباً 5-6 سال 7 سال ہو گئے. پریشان تو نہیں رہتے بہت؟ پریشانی تو ہے ہی، پریشان تو رہتے ہیں. ویسے تو مسکراتے ہیں آپ. مسکرانا تو ہماری عادت ہے. رمضان شریف میں سحری افطار کا کیا سلسلہ ہے آپ کے ہاں؟ یہاں کوئی دے دیتا ہے، مطلب باہر سے کوئی سیٹ لوگ لے کر آ جاتے ہیں. گھر میں نہیں بنتی سحری افطار؟ گھر میں تو شاعری کبھی بن جاتی ہے، اور افطار تو نہیں بنتی. جب اپنے بچوں کو اس طرح سے فاقے میں دیکھتے ہیں، اتنی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو، دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دل پہ تو یہی گزرتی کہ یہ بھی نہیں ہو، میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتے، اگر میں نہیں ہوتا تو بچے نہیں ہوتے. یعنی اپنے ہونے پہ آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہے. ذرا مایوسی نا امیدی کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ دینا، یہ بھی تو بھائی امیر نواب مسئلے کا حل نہیں ہے نا. آپ وہ بشام خیبر پختونخوا سے یہاں آئے ہو، روزگار کے لیے آئے ہو نا کراچی؟ روزگار کے لیے آئے. کیسے؟ یہاں بھی یہ حال ہو گیا. ابھی یہاں روزگار کے لیے آئے، ابھی کبھی ڈپٹی کر سکتے، کبھی وہ دیہڑی کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. تو مسئلہ ہو گیا. اب سب رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا. آج کل تو رشتہ دار اسی کے کہ جو کماتا ہے اور کھلاتا ہے. پیسہ ہو تو سارا کچھ ہے. عید پہ کبھی بچوں کو کپڑے وغیرہ لے کے دیے نئے؟ کبھی جوتے؟ میں دیکھا بچے آپ کے تو ننگے پاؤں گھوم رہے. نہیں، ہم نے نہیں لیے. پہلے لیتے تھے، ابھی نہیں لیے. کتنے عرصے سے بچوں کو نئے کپڑے نہیں لے کے دیے؟ ان کو تو ہو گئے 2 سال 3 تو ہو گئے کہ نہیں لیے. جب بہت شور کریں یا کھانا پینا یا فروٹ مانگیں کبھی گھر میں، تو مار پیٹ تو نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ نہیں، مار پیٹ تو نہیں کرتے، بولتے اللہ کو ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو. گھر میں گوشت وغیرہ پکتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں. پٹھان لوگ تو گوشت کے بغیر رہ نہیں سکتے. دال بھی نہیں پکتی، خالی سبزی پکتی ہے ہمارے یہاں بس. گوشت کتنے عرصے سے نہیں کھایا آپ نے اور آپ کے بچوں نے؟ بس بقرہ عید پہ کھایا تھا، ابھی بقرہ عید کا انتظار ہے. یعنی ایک پورا سال آپ گوشت نہیں کھاتے ہو؟ تو ایسے میں ان بچوں کی بڑھوتری، ان کی جسمانی نشو و نما نہیں سمجھتے کہ کچھ نہ کچھ تو گوشت ضروری ہے نا بچوں کے لیے؟ ضروری تو ہے، مگر نہیں ہے اس کا وہ کیا کر سکتے، کوئی وہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. گوشت تو پیسے پہ آتا ہے، پیسہ ہے نہیں ہے تو گوشت کہاں سے لا کے دے. پورے ایک سال کے بیچ میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ آپ کو کوئی گوشت کا سالن مل جائے؟ یا نہیں. بچے مانگتے بھی نہیں ہیں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، کبھی مانگتے کبھی خاموش ہو جاتے. تھوڑی دیر مانگتے رہتے پھر بند کر دیتے مانگنا بھی. ہم اپنے ناظرین سے جو کہ دنیا بھر میں مستحق افراد کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان سے آپ کے لیے اپیل کریں تو آپ کو کیا ایسا کر کے دیا جائے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، گھر سے یہ فاقے ختم ہو جائیں، آپ کے بچے بھی چلو مہینے ہفتے میں 1-8 دفعہ گوشت کھائیں؟ آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا لیے تو ایک رکشہ لے لو تو سب سے بہتر ہے، کوئی لے کے دے دے، ہم اسی کو چلائیں گے، اپنا گزارا کریں گے. یعنی ایک اگر رکشہ ہو، اگر بیمار ہوں گے تو 2-3 ہمارا اپنا چیز ہوگا، کھڑا ہوگا سامنے، اور جب صحیح ہوں گے تو چلائیں گے اپنا کام. اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو کیمرہ حاضر ہے. میرے مسلمان بہن بھائی اگر مسلمان سمجھتے ہیں مجھے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، بھیک نہیں مانگ سکتا، اور نہ آج تک مانگا ہے. جو آتا ہے اوپر گزر جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ کوئی میرے ایسی مدد کر دے کہ کوئی یا تو کوئی مکان دلا دے، وہ بھی اچھا ہے، اور وہ میرا کام ہو جائے گا بچوں کے لیے. بچے میرے بیٹھ جائیں گے سائے میں، اور میرے کو کوئی کاروبار ہو، ایسے ہو کر رکشہ ہو یا کوئی چیز ہو کہ میں چلا لوں، اپنا کام چلا لوں روٹی پانی کا. کتنے کا رکشہ آتا ہے؟
رکشہ تو آج کل آتا ہے نقد پیسوں میں میرے خیال پہ تقریباً 2 لاکھ سے کم میں آتا ہے نیا رکشہ. زندگی آسان ہو جائے گی. آسان ہو جائے گی زندگی. امیر نواب سے ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن ان کی بیٹی نفیسہ نواب سے ہمیں بات کرنی ہے، جو کہ بالکل گمسم سی چپ چاپ بیٹھی ہوئی یہ ساری گفتگو سن رہی ہے. بیٹے کیا حال ہے آپ کا نفیسہ؟ ٹھیک ہے. پڑھتی ہو نفیسہ؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 2 میں پہلے پڑھتی. کیوں؟ ابو بیمار ہے. تو ابو بیمار ہے تو آپ اسکول کیوں نہیں جاتی ہو؟ ابو کے پاس پیسے نہیں. کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے؟ پتہ نہیں. فیس کا پتہ نہیں ہے. تو ابو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو بیٹے اس وقت کیا گھر میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کھانا نہیں ملتا. ایک مہینے میں کتنے دن کھانا نہیں پکتا؟ 11-12. پورا ایک دن 3 کھانے کھاتے ہو یا 2 کھانے؟ کتنے کھانے؟ 1 کھانا. پورے ایک دن میں 1 کھانا کھاتے ہو؟ جی. رمضان میں کیا کرتے ہو آج کل؟ رمضان میں رات کو کھاتے یا صبح کھاتے ہیں. کوئی پھل، کوئی گوشت ووشت کوئی پکتا ہے گھر میں؟ نو. گھر میں کبھی پھل نہیں آیا؟ پھل کھانے کو جی نہیں چاہتا آپ کا؟ چاہتا ہے. تو جب دل چاہتا ہے اس کو کیا کرتی ہو؟ روتے بس پھر ٹھیک ہو جاتا. آخری دفعہ کب گوشت کھایا تھا آپ نے؟ جب عید تھی تب. عید کو تو 1 سال ہونے والا ہے. عید میں کھاتے ہو نہیں کھاتے. اسکول جانے کو دل چاہتا ہے؟ جی. کیا کرنا چاہتی ہو پڑھ لکھ کے؟ پڑھانا چاہتی ہوں. ٹیچر بننا چاہتی ہو؟ شاباش. خاندان میں اور کوئی پڑھا ہے آپ کے کزنز میں سے کوئی؟ نہیں. جب گھر میں کھانا نہیں ہوتا یا آپ بتا رہے ہو سحری اور افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تو ابو کے ساتھ لڑائی تو نہیں کرتی ہو سر؟ نہ. امی کے ساتھ؟ نہ. بہن بھائیوں میں کون زیادہ تنگ کرتا ہے جب گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ یہ چھوٹے 2. آپ تنگ نہیں کرتی ہو؟ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ابو بیمار ہے گھر میں کھانا نہیں لا سکتے؟ جی. نفیسہ آپ کو اتنے لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت، آپ کی کیسے مدد کی جائے کہ آپ کے ابو کی اور آپ کی زندگی اور بہن بھائیوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے؟ یا ابو کے لیے رشتہ لے لو یا گھر لے لو. اوئی، آپ کے ابو کو رکشہ لے دیں تو آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی؟ اچھا چل. بھائی امیر نواب، ہم لوگ آئے ہیں نیوز 1 ٹی وی 1 کی طرف سے. آپ کی زندگی کی محرومیاں اور جو بہت ساری تکالیف ہیں وہ ہم نے سنی ہے. نیوز 1 اور ٹی وی 1 کی مینجمنٹ کی طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے یہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی عیدی ہے، اور رمضان کے لیے آپ کے لیے سحری اور افطار کا اہتمام ہے بڑا تھوڑا سا. یہ تو آپ قبول کیجئے. اور یہاں میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائی جو کہ پوری دنیا میں نیوز 1 اور ٹی وی 1 کے ویورز ہیں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ امیر نواب، ان کا گھر میں نے دیکھا ہے، یہاں ان کو ڈھونڈ کے ہم پہنچے ہیں. ان کی زندگی کیا ہے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں. غربت ہے، بے روزگاری ہے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور بیماری کی وجہ سے یہ جوان آدمی اس وقت کام نہیں کر سکتا اور اپنے 6 بچوں کو نہیں پال سکتا. یہ تمام حقائق میرے سامنے ہیں، میں ان کا عینی شاہد ہوں. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت ہماری اسکرین پر وہ تمام نمبرز موجود ہیں جن پر رابطہ کر کے آپ براہ راست امیر نواب کی مدد کر سکتے ہیں. مدد کیجئے، خیال کیجئے ان لوگوں کا، کیونکہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کی جیب نہیں کاٹ سکتے، کسی کو مار کر اس سے پیسے نہیں چھین سکتے. یہی وہ مستحق افراد ہیں جن کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور ایک نیکی کے بارے میں ضرور سوچیے گا. السلام.